یا علی یا علی، مہربانی سید، آپ میرے بھائی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اسلامی مہینہ رمضان کا ہے، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میسج میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ رمضان سال کا واحد مہینہ ہے جسے سب مہینوں کے خالق نے کہا ہے یہ میرا ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو کہا ہے۔ اچھا ٹائم کچھ ایسا ہے کہ آپ تو بڑے مطمئن لوگ ہیں، وگرنہ کاموں کی بس اسٹاپ والا ایریا میں گزر کے آئے ہو، ٹریکٹر والا موٹر سائیکل کو مار رہے، موٹر سائیکل والا سائیکل کو مار رہے، سائیکل والا پیدل سے ٹکرا رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے کہ کہیں میرا سڑک پہ روزہ مکروہ۔ میں بابا جی، میں پورے ملک میں مسلمان بچوں کو ایزی جینے کے سید مشورے دے رہا ہوں کہ بچوں بوجھ ختم کرو، روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ ہے۔ آپ جی ہیں سر، مہربانی کیجیے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ۔ اچھا مجلس کیونکہ آج کل میرا خیال ہے روٹین ہر مجلس ہی لائیو چلتی ہے، تو جو ہمارے ماسٹر صاحب بھائی دیکھتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ شیعہ لوگ جو ہے نا، یہ تو جاتے ہی اپنے ذاکروں کو سبحان اللہ کرنے کے لیے، کوئی سوچتا کچھ نہیں۔ اور ریاض رضوی کہہ رہا ہے روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، کمال ہے جی۔ اور بھائی میں وقت نہیں ہے، میں کلیئر تھوڑا سا کر دیتا ہوں۔ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کے منہ میں سموسا اگر نہیں بھی گیا نا، تو آٹومیٹکلی روزہ اپنے ٹائم پہ۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں ان سے کہہ رہا ہوں جن مکروہ جلدی ہوتا۔ اب قبلہ لائیو والے، ویسے تو میں ان بچوں کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک لہر آئی تھی مجلسوں میں، جی لائیو نہ چلائی جائے، میں نے تب بھی کہا تھا اور لائیو مجلسیں چلنے دو، کم از کم یہ تھوڑا فائدہ ہوا ہے کہ جب سے مجلسیں لائیو چل رہی ہیں نا، اس ملک میں کوئی بندہ اب کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جا۔ آپ دھیان نہیں دے رہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو میں آپ سے بات کروں گا۔ لہٰذا مجلس لائیو چل رہی ہے، میرے وہ بھائی بھی اللہ کرے دیکھ رہے ہوں، اور وہ کہیں گے کہ جناب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بندہ نہ بھی کھائے۔ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کھجور سموسا نہ بھی کھاؤ، اپنے ٹائم پہ افطار تو جی بغیر کھائے کیسے کھلتا ہے؟ میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں شاہ جی بات کر رہا ہوں، کیمروں کی زد میں ہوں یار، میں پورے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا مکرو شکرو کے چکر سے نکلو۔ جب آپ کہو گے کہ جی یار یہ شیعہ مولوی ہمیں عجیب باتیں سمجھاتے ہیں، جب کھاؤ ہی نہ تو روزہ کیسے کھلتا ہے؟ میں کوئی ویزا لگوا کے گھنیے نہیں آیا، تو میں کہیں نہ کہیں زندگی میں بندہ ملا ہوگا جو کہتا ہے اللہ نے ہمت دی ہے، صحت دی ہے، میرا کل بھی اٹھپیرا سی۔ نہیں بچے نہیں سمجھیں گے، چلو بزرگ تو سمجھو، اللہ نے ہمت دی ہے، میں روزہ چھوڑتا نہیں ہوں، میرا آج بھی اٹھپیر ہے۔ جڑے بزرگ نہیں ہو بولے تسی سارے 21 سالاں دے، مجھے تو یوں لگا ہے میں نے اٹھپیرا کہا ہے اور میں جرمنی کے مجمع میں باتیں کر رہا ہوں۔ اوہ اٹھپیرا سمجھتے نہیں آپ؟ اٹھپیرا اسے کہتے ہیں جس میں سحری روزہ دار نہیں کھاتا، جاگتا ہی نہیں ہے۔ مولوی کہتے ہیں جی روزہ ہو جاتا ہے، تیرے بھی کیا کہنے، جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے وہ شام کو بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ کاش اللہ تہذیب تجھے اچھا ذاکر تہذیب الحسن بیٹھے میں ہے، میرا بیٹا ہے، عزیز ہے، بھتیجا ہے، ذاکر خیال تصور پیش کرتے ہیں۔ آج میں گھنیا میں بغیر سوزیوں کے خیال پیش کرنے لگا، مہربانی جی۔ علماء، وقت بالکل جا رہا ہے، علماء روایت درایت کے ساتھ پڑھتے، میں ایک خیال میری جان پیش کر رہا ہوں۔
مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نا میدان حشر میں روزہ داروں کی 2 لائنیں لگنی ہیں. ایک لائن شاہ جی ہوگی جو روزہ 10 منٹ پہلے کھولتے ہیں, اور دوسری لائن ان روزہ داروں کی بابا جی ہوگی جو 10 منٹ بعد کھولتے ہیں. میں دل آزاری کا سوچ بھی نہیں سکتا. مسلمان سارے ہمارے, ہم اگر الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں, مجلس والے دن بندے پنڈ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ لہذا میں تلخی والی بات ہی نہیں کر رہا یار, آپ ہمارے بھائی ہیں, روزہ آگے پیچھے اب چلو کھل جاتا ہوگا, لیکن میں کوئی مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. ایک لائن میدان حشر میں, کسی کو میرے اس خیال پہ اعتراض ہے تو میری ذات پہ کرے, میرے مذہب پہ نہیں. ماسٹر صاحب تصور ہے نا کہ ایک لائن لگنی ہے, یہ کون ہے, یہ 10 منٹ پہلے کھول دیتے, یہ کون ہے, یہ 10 منٹ بعد. اب میرے بدے ہاتھ ویکھو, کسے نہ کسے لائن چ لگیا جے صحیح, اور روزہ رکھو گے تو کسے لائن چ لگو گے. تو نہیں جلدی, آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات مکمل کر رہا ہوں. 10 منٹ پہلے والے, 10 منٹ بعد والے, یا تو مالک مہربانی کر دے اور کہہ دے کہ تسی دوویں گھر ہی سچے ہو, پھر تے ستے ہی خیر. لیکن وہ صرف رحمان نہیں, وہ عادل بھی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ دونوں ٹائموں کو کہے کہ جی یہ افطاری کے دونوں ٹائم ہی ٹھیک ہے. اب اس نے دونوں میں سے ایک کو اوکے, دیکھو ماشاءاللہ سیدزادے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی میرے سارے بھائی ہیں, بھنڈر صاحب, ندیر صاحب, سارے دوست, بابا جی سرکار. بابا جی فیصلے تو آپ بڑے بڑے کرتے ہیں, میں ایک چھوٹا سا فیصلہ پیار سے کرنے لگا. مسلمانوں 10 منٹ پہلے والوں کو میں 99% دے رہا ہوں. زیادہ چانس آپ کے ٹائم اوکے ہونے کے ہیں, زیادہ ٹائم. ہاں حوصلہ کرو, ہاں ہمت کریں گے آپ تو میں بات کروں گا. یہی تو مشکل جگہ ہے جہاں میں میسج کنوے کرنا ہوتا ہے. آپ اسی طرح چپ کر جائیں گے تو بات کہاں تک جائے گی. خدا کی قسم جتنا اطمینان ہم علی والوں کو ہے, جو بندہ ریگولر 15 حج کر کے آیا نا, کبھی جا کے اس بزرگ سے پوچھنا بابا جی آپ جنت میں جائیں گے, کہے گا جی اللہ پاک نو پتہ ہے. میری قوم کا 16 سال کا بچہ ہلکے ماتم سے نکل رہا ہو, اسے پوچھنا بیٹے جنت میں جاؤ گے, وہ مطمئن لہجے میں کہتا ہے اساں نہیں جانا تے تیرے میاں اور جانا. یہ بابا جی یہ اطمینان ہے ہمیں, اور میں اس اطمینان کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج قربانی دے رہا ہوں. برادریوں والے بندے بیٹھے ہوئے یار, مجھ سے زیادہ آپ کو پنچایتی اصولوں کا پتہ ہے کہ پنچایتی اصول ہے کہ مخالف کی بات کو بھی سنا جاتا ہے. میں ریاض رضوی کہہ رہا ہوں 99% چانس آپ کے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ٹائم اوکے کر دینا ہے, زیادہ چانس آپ کے ہیں کیونکہ آپ زیادہ ہیں. میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. او یار بابا جی 99% دے رہا ہوں, اور کو گنتی شنتی آؤندی جے یا نہیں جیڑے گھور دے ہو, میرا کو لین دین دا رولا تہاڈا. فریش ہو کے میری بات پہ دھیان دو میرے بیٹا. میں 99% چانس دے رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارا ٹائم اوکے کر دینا ہے. 10 منٹ پہلے والوں سارے بندے مزید چپ کر جاؤ, میں پھر بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. 99% چانس آپ کے ہیں کہ آپ کا 10 منٹ پہلے والا ٹائم اللہ اوکے کر دے گا. جب اللہ آپ کا ٹائم اوکے کر دے گا تو پھر 10 منٹ بعد والوں کے روزے مکروہ ہو جائیں گے. میری ان اسلامی قبلے کعبوں کو اپیل ہے کہ اپنے سارے مولوی اکٹھے کر کے ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ مکروہ کی سزا کیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے
کہاں ہے آپ؟ کوئی تو سمجھے گا میری جان. ہاں ہمیں ڈاکٹر صاحب متوجہ سر، ہمیں بتایا جائے کہ شریعت اسلامیہ میں ماشاءاللہ بڑا سوبر مجمع میرے سامنے ہے، اور میں کسی بیگانے ملک میں بات نہیں کر رہا، میں طبیعتیں سمجھتا ہوں، میں مزاج سمجھتا ہوں. ہمیں بتایا جائے مکروہ کی ساتھ، اور شریعت میں وہ گرم روٹی کھانا بھی مکروہ ہے جس کے کھانے سے زبان پہ چھال لے. تو کیا قیامت کے دن ایک تیسری لائن لگنی ہے؟ بندے پوچھن گے اے لائن کنا دیئے؟ فرشتے آکھنا ایک گرم روٹیاں کھانے سے. اور شریعت میں تو گرم روٹی بھی کھانا مکروہ ہے. بتاؤ ہمیں مکروہ کی. اگر اللہ نے تیرا ٹائم اوکے کر دیا نا، ہمارا زیادہ سے زیادہ مکروہ ہی ہو جانا ہے. 99% میں آپ کو دے رہا ہوں، اور 1% اگر چانس ہم غریبوں کو مل گیا. اگر اللہ نے ہمارا ٹائم اوکے کر دیا، پھر 10 منٹ پہلے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا. اور جس اللہ نے روزہ رکھنے کا بتایا ہے، اس اللہ نے بابا جی افطار کا بتایا ہی نہیں ہے. قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے. بیٹا آپ سوبر دوستوں کے بارے میں مطمئن ہوں کہ آپ بات آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں. قرآن مجید میں افطاری کا اللہ نے کیا کہا؟ ثم اتم الصیام، سورہ بقرہ میں اتم الصیام الی اللیل، روزے پورے کرو لیل تک. تو ٹھیک بیٹھے، روزے پورے کرو. لیل کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ان علماء سے پوچھو، ان اسلامیان سے پوچھو، لیلۃ القدر کا ترجمہ بیٹا کیا ہے؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ قدر والی رات، مقدروں والی رات، عزتوں والی رات، عظمتوں والی رات، خدائی بجٹ والی. او بھائی میں نے لیلۃ القدر پوچھا ہے، آپ رات کر رہے ہو. کہتے ہیں شاہ جی آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، آپ نے لیلۃ القدر کہا ہے تو لیل کا ترجمہ رات ہے. اچھا جی لیل کا تو ہاں جی ہاں، تو قرآن پڑھے نا. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا فلما جن الیہ اللیل، جب ابراہیم پہ رات چھا گئی، را کوكبا، ابراہیم نے ستارہ دیکھا. تو لیل میں ستارے نظر آتے. مجھے سمجھ نہیں آتی، سارا سال لیل کا ترجمہ رات کرتے ہیں، رمضان میں ترجمہ بنا لیتے ہیں شام و شام. میں مہربانی کیا کہنے آج تے مینوں لگتا ہے نعرے والے بندے فیتا مار کے بائے ہوئے، اگے ایک دو بندے بہ جن اور بس کوئی بات نہیں، بات ختم ہو گئی. لیکن ایک میری گزارش ہے، جب نعرہ حیدری لگتا ہے نا تو یا علی خود کہا کرو. ادھا مجمع یا علی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے نال والے جو آکھیں اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہے. آپ تو نصیبوں والے ہو. جیو آپ جیے یا علی. اور سر جی میرے علاقائی دوست سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نعرہ حیدری پہ یا علی کہنے کی زحمت نہ دیتا، لیکن احساس کی وجہ سے دے رہا ہوں. جب آپ نے ابھی 2 منٹ پہلے یا علی پورے مجمع نے نہیں کہا، میں بخدا سوچنے لگ گیا کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا، وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہے؟ بات ختم ہو گئی سر، بات ختم ہو گئی. انا جیو یا علی، بس یہی پہ بات تمام ہو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مجھے خوشی ہے فرنٹ سے میرے بھائیوں نے اس آیت کو ساتھ پڑھا ہے، اور آپ کو یاد بھی ہے نماز میں ماشاءاللہ نمازی چہرے بیٹھے میں. میں کوشش اور خواہش بھی ہے میری کہ جب آپ کا ذاکر مولوی کو آیت پڑھے نا اور آپ کو وہ آیت یاد ہو تو آپ اس ذاکر سے آگے پڑھا کر. یہ جماعت تھوڑی ہے بھائی پیچھے پڑھنے، اس ذاکر سے مولوی سے آگے آیت. میں کیوں مشورہ دے رہا ہوں؟ مزہ پڑا ہے جب ہمارے بھائی لائیو دیکھ رہے ہوتے نا اور شیعہ مجمع پبلک آیت پڑھنا شروع کر دیتی ہے. شامی ابے اور پوچھتے ہیں شیعہ دا قرآن بھی یہی ہے؟
کیونکہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ ہیں، لہذا اللہ بس بات کلوز ہوگی سر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا؟ ہائے ہائے ہائے، تمہیں کیا پتا؟ پورے نبیوں پیغمبروں کی ہسٹریاں پڑھ لو. اللہ نے کہا میرے کلام کو سمجھو، میرے قرآن میں تدبر کرو. لیکن یہ واحد آیت ہے جس میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے سبق دینے والا کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے. اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیلۃ القدر خیر، لیلۃ القدر خیر ہے. وہ پنجابی علی خیر نہیں کی حال خیر ہے، یہ وہ خیر نہیں. اس کا مطلب ہے افضل ہے، بہتر ہے. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور جیتا جاگتا پنڈ مسلمانوں کا ہے، قرآن رواج سمجھ کے پڑھتے ہو. ایک آیت 1000 مہینوں سے افضل، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. آیت کہہ رہی ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہتے ہیں یہ آپ کمال کر رہے ہیں، آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں. اس رات پہ قرآن اترا ہے، لہذا جس رات پہ قرآن اترے اسے تو افضل مان. تیرے بھی کیا کہنے، اور جس رات پہ قرآن اترے اسے افضل مانتے ہو، اور جس ذات پہ قرآن اترے کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ مہربانی بیٹا. جس گھر پہ قرآن اترے، ایک محب نے سرکار صادق آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہی پہ مجھے بات کلوز کرنے. اس مومن نے وما ادراک ما لیلۃ القدر کے بعد والا حصہ کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. اس محب نے مولا سے پوچھا مولا واقعی یہ صحیح ہے ایک رات 1000 مہینوں سے؟ امام نے کہا مولا ایک سجدہ 1000 مہینوں کے سجدوں پہ بھاری. ایک سجدہ. امام فرماتے ہیں کوئی زیادہ ہی مسکین تبا بندہ تھا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولا اتنی عزتوں والی رات اگر گزر جائے تو پتہ ہی نہ لگے. ہن میں ڈردے نہیں آکھیا، اسے ہی آکھیا انہیں مولا جے رات ستیاں ہی لنگ جائے. ہن تو سبحان اللہ کرو. جب اس نے کہا نا مولا اتنی عزتوں والی رات لا علمی میں گزر جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اتنی عزتوں والی رات اگر بچہ کو گل چل کر دے تو انہوں کرن دیو، جدو وڈے چپ نے تو انہیں تے کچھ کرنے. جب اس نے کہا نا مولا اتنی عزتوں والی رات لا علمی میں، امام فرماتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے مولا یہ دوبارہ کب آتی ہے؟ امام نے کہا سال بعد. کہنے لگا مولا پہلی لا علمی میں گزر گئی. سال تو بہت عرصہ ہے، سال ہونے سے پہلے بندہ مر جائے. وہ پہلی گزر گئی، اگلی زندگی میں آئی نہیں. بندہ تو دنیا سے محروم ہی مر جائے گا نا. امام فرماتے ہماری چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی. کیا کہنے، کیا آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ مہربانی سر، بہت شکریہ بیٹا. امام فرماتے ہم آل محمد کی چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی. کہنے لگے مولا دوسری آئی نے پچھلی گزر گئی. میں جو پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ آپ کے مولا کا ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے. کون کتنا عمل کرتا ہے یہ ذمہ داری میری نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. پیغمبروں تک کو بھی یہی حکم ہے کہ ضروری نہیں ہے زمانہ مانے، آپ نے میسج کنوے کرنا ہے. جب اس نے کہا نا محروم مرے گا، امام فرماتے ہیں ہم آل محمد کی چوکٹ پہ محرومیاں نہیں ہیں. وہ حیران ہو کے کہتا مولا محروم. امام فرماتا ہے 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دیتا ہوں. اللہ کرے میری بات کسی تک پہنچ جائے. زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، ضدوں میں ٹائم ضائع نہ کرو. یہ امام مومنوں کا معاشرہ بچا رہے ہیں. امام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم آپس کی ناراضگیوں میں رہو گے، تمہاری ناراضگی سے اتنا تمہارا نقصان نہیں ہوگا.
جتنا ہمارے مشن کا پہنچائے۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے مشن کو نقصان دینے والے؟ لیکن وہ بندہ بھی کو بڑا ہی سادہ مزاج تھا۔ جب امام نے کہا نا دو ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دوں گا۔ کہتے مولا جی ناراض مومن لبھنی نہ، کاش تو ہمارے زمانے میں ہوتا، تجھے پنڈ پنڈ میں لیلۃ القدر کے ثواب، تجھے گلی گلی میں لیلۃ القدر، بلکہ گلی گلی دور ہے، گھر گھر میں۔ لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہے مولا اگر ناراض مومن نہ ملے تو پھر تو ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کا پتہ چل جائے نا، تو ان دونوں میں صلح کروانے کے لیے تو اپنے گھر سے چل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو۔ اب دھیان نہیں دے رہے، سنا کرو ایسی باتیں، سماعت فرمایا کرو ایسی باتیں۔ امام فرماتا صلح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ بات کی بات ہے، میں وعدہ کرتا ہوں لیلۃ القدر کا۔ اچھا اس نے بھی اخیر ہی کر دی تھی سادگی، کہنے لگا مولا اگر یہ بھی موقع، اوئے ہوئے ہوئے، اب جو امام نے کہا کب تک پوچھو گے، ہم کب تک بتائیں گے، کوئی بھی موقع نہ ملے تو ایک بات یاد رکھنا، لیلۃ القدر ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے، ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لیلۃ القدر کے ثواب۔ آپ جیئے یہ معصوم کا فرمان ہے بابا جی، کسی خطیب کا، کسی عالم کا، کسی مجتہد کا یہ فرمان نہیں ہے۔ تمہارے امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہماری دادی فاطمہ کا نام۔ اب آیت ذہن میں لاؤ، اللہ کیا کہہ رہے ہے، وما ادراکا ما لیلۃ، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے۔ ہائے لیکن اگر زمانے کو پہچان ہو گئی ہوتی پھر اسی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے کے آتے۔ سیدہ تمہارا ہے کہنا قبول کر، یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ خوشی میں داد دے رہے تھے وہی ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے، اور جب آپ کے یہ پرنم آنکھوں کا ماحول بنتے اور مومنین کے عزاداروں کے گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ جو بلند آواز سے کرلا کرلا کے روتے ہو نا، یہ آپ ڈائریکٹ دعا لے لیتے ہیں اپنے اسی مولا سے جو کہہ رہے ہیں نا کہ لیلۃ القدر میری دادی کا نام ہے، اسی مولا سے آپ کو دعا ملتی ہے، کیونکہ مولا نے رخسار دایاں مٹی پہ رکھا ہوا تھا اور اللہ سے کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی۔ آباد رہو۔ بس حصہ تبرکن ایک فقرہ کہہ رہا ہوں تاکہ اجڑے گھر کی، آج ہمارے کیونکہ ظاہر ہے مذہبوں کے ٹون علیحدہ نہیں ہے، مذہبوں کی سوسائٹیاں علیحدہ نہیں ہیں، ہم پنڈوں میں گلیوں میں سارے مذہب مسلک، خوشیاں غمیاں ہماری سانجھی ہوتی ہیں، کچھ دوست ہم سے اظہار کرتے ہیں، کچھ سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، صدیوں پہلے ایک واقعہ کربلا ہو گیا، صدیوں بعد ان کا ذاکر کربلا کی بات کرے یا مصائب کی بات کرے، یہ شیعہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے جتنا ہم مجلسوں میں بیٹھ کے روتے۔ یار ان کے رونے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، واقعہ ہو گیا، صدیوں پہلے کی بات ہے، اور یہ آج بھی دھاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ میں لمبی بات کا وقت نہیں ہے، میں ماسٹر صاحب ایک زندہ موجود بات کر دیتا ہوں، شاید آپ تک یہ آواز پہلے بھی پہنچی ہو۔ یہ میرپور مظفر آباد آزاد کشمیر کے علاقے کا واقعہ ہے۔ ایک غریب گھر کا بچہ اپنے گھر کے بہتر مستقبل کے خواب لے کے بیرون ملک لیبر کرنے چلا گیا، تقدیر اس گھر کی، اس بچے کی وہاں پہ موت ہو گئی۔ ماڑا گھر تھا، وہاں اس کے جو پاکستانی وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے اس کے گھر کا نمبر لے کے اس کے باپ کو فون کیا کہ ڈیڈ باڈی پہ خرچہ بڑا آتا ہے، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں،
بڑا افسوس ہے آپ کے بیٹے کا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے بیٹے کو ہم یہیں دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے باپ نے رو کے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میرا 3 مرلے کا گھر ہے، میں وہ بیچ رہا ہوں، لیکن بیٹا پردیس میں دفن نہیں کروں۔ ہم کسے سنائیں؟ شام ہو گئی ہے اور رونے والوں ہم کسے بتائیں؟ لوگ اپنے بیٹے پردیس میں دفن نہیں کرتے۔ ہمیں علی کی کوئی ایک بیٹی دکھاؤ جو پے کے قبرستان میں دفن ہوئی ہو۔ اور میں صدقے بی بی تیرا پرسہ قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رلائے۔ اس گریہ کی آوازوں میں، بلند ہوتی ہوئی آوازوں میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، میرے مالک، یہ میرے بھائی بزرگ، یہ میری بیٹیاں بہنیں، اللہ ہمیں موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کی چوکھٹ کا سلام نہ ہو جائے۔ آمین کہو، آمین کہو۔ اور کربلا جاؤ تو اکیلے چلے جانا، مشہد جاؤ اکیلے چلے جانا، لیکن اگر شام کی زواری قسمت میں ہو نا، پھر گھر کے زیور بھی بیچنے پڑیں، اکیلا نہ جانا، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لینا اور کہنا بی بی میں اپنی بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزرنا چاہتا ہوں جس بازار کے متعلق سید سجاد نے کہا تھا کہ بازار شام میں میرے نانے کی امت نے اتنا پرسہ دیا کہ میں پہچان ہی نہ سکا میری ماں لیلا کون ہے، میری ماں رباب کون ہے، میری ماں زینب کون ہے۔